حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، اللہ کے نبی اور رسول، ان سے بھی خطا ہوئی، اور اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہر خطا، ہر غلطی، ہر گناہ، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے۔ کچھ گناہوں کی، خطاؤں کی سزائیں، نتائج انسان کی زندگی کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ گناہوں کی سزا اور بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اور ہر ایک کی تفصیل کہ کون سا کام گناہ والا ہے، غلطی والا ہے، اس کی کیا سزا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل بتا دی گئی ہے۔ بلکہ زندگی کے اندر انسان کو جو بھی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، غم اور صدمہ پہنچتا ہے، یہ بھی انسان کی اپنی خطاؤں کا، غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ اس کے غضب پر، اس کے عذاب پر حاوی ہے، وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی رحمت کا ایک مظہر ہے، اس کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو سارے گناہوں کی گرفت نہیں کرتے، سارے گناہوں کی سزا نہیں دیتے، اور ہر گناہ کا جو بدلہ ہے فوراً نہیں دیتے، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری انسانی غلطیاں، خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب گناہوں کی معافی ہو اور کوئی روک ٹوک نہ ہو، ایسے نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ انسان کو بتا دیا جائے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور بتا دیا جائے کہ نیکی کا نتیجہ کیا ہے، گناہ کا نتیجہ کیا ہے۔ نیکی کا اجر ملے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ، اور گناہ کی سزا ملے گی، عذاب ملے گا، دنیا بھی اس کا نتیجہ نکلے گا، آخرت میں بھی نکلے گا۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب، اس کے عذاب پر حاوی ہے، وسیع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے فرائض کی ادائیگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پورا کرنے میں، اور
گناہوں سے بچنے میں کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ ہر انسان کا بیٹا بنی آدم یہ خطا کار ہے، کوئی خطا سے بچا ہوا نہیں ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا موقع رکھا ہے، معافی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا نہیں، یہ انسان کے اوپر ہے۔ ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے کہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان سے گناہ ہو گئے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی اس سے معافی مانگنے والا ہو، اگر کوئی اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے توبہ کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ وہ نہایت بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی مانگنے کی طرف، گناہوں کی معافی طلب کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور اس معافی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب یہ معافی مانگے، اب یہ معافی مانگے، اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور اگر آدمی معافی مانگ لے تو گناہ کی وجہ سے، جیسے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے، سیاہی اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، نور روشنی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کرے اور پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ نہ کرے تیسرا گناہ کرے تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور کثرت کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے سارا دل
स्याह हो जाता है, तो फिर वो उसको गुनाह का एहसास ही ख़त्म हो जाता है, उसकी तवज्जो ही इस तरफ नहीं आती कि मैंने माफ़ी भी मांगनी है। कोई मेरा रब है जिसके सामने मैंने ये हिसाब देना है, उसको अभी इस ज़िंदगी के अंदर राज़ी कर लूँ, ये उसको ख्याल ही नहीं आता। इसलिए इस्लाम की ये तालीम है कि आदमी हर वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी का सवाल करता रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहे। आदम अलैहिस्सलाम को देख लें, जैसे ही उनसे वो दरख्त के पास जाने की, उसको चखने की, दाने को गलती हुई, फ़ौरन एहसास हुआ, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हम अपने आप पर जुल्म कर बैठे, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तूने माफ़ ना किया, रहम ना किया, लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएं। तो ये आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाहों के पहाड़ जमा करने के बाद नहीं कहा, पहली गलती पर, एक गलती पर वो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती का इतराफ़ कर रहे हैं, अपने जुल्म का इतराफ़ कर रहे हैं, अल्लाह की हुक्म अदूली का इतराफ़ कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग रहे हैं और रहम की अपील कर रहे हैं। और ये भी साथ कर रहे हैं कि या अल्लाह तेरे अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता, अगर तू माफ़ ना करे तो कोई और माफ़ी नहीं दिला सकता, तो हमसे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं होगा। ये आदम अलैहिस्सलाम की पहले इंसान, उनकी ये तालीम है। इससे सबक मिलता है कि इंसान, उससे गलती हो जाती है लेकिन फ़ौरन उसको एहसास करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे जैसे आदमी माफ़ी मांगता जाता है वैसे वैसे उसके गुनाह धुलते जाते हैं, सफाई होती जाती है। तो ये साथ साथ मामला चलना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला को बंदे की तौबा और माफ़ी मांगना इतना पसंद है, इतना पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं कि बंदे को एहसास हुआ है। इतना पसंद है जिस तरह किसी की कोई गुमशुदा चीज़, सवारी के ऊपर खाना, पूरी ज़िंदगी का सामान और सफ़र का ज़रिया, वो गुम हो जाए और उसको वापस मिल जाए, जबकि वो नाउम्मीद हो चुका हो, भूख और प्यास से मरने वाला हो और सवारी ना होने की वजह से कहीं जा भी नहीं सकता, जंगल बियाबान में है, कोई किसी को उसका इल्म नहीं, किसी को उसकी खबर नहीं, कोई उसकी तामन मदद करने वाला नहीं। अब सवाए मौत के कोई रास्ता नहीं है। इस हालत में कि भूख और प्यास से वो बेजान हो रहा है और सवारी ना होने की वजह से कहीं जा भी नहीं सकता, उसको अचानक उसकी सवारी भी मिल जाए, उसका खाना भी मिल जाए, जिस तरह उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह तबारक व तआला इससे भी ज़्यादा खुश होते हैं बंदे के तौबा करने पर, अल्लाह से माफ़ी मांगने पर। अल्लाह तबारक व तआला इतने खुश होते हैं कि उसकी गलतियाँ उसको नेकियों में बदल देते हैं, उसके गुनाहों को नेकियां बना देते हैं। अगर किसी को तौबा करनी आती हो, अल्लाह तबारक व तआला से
معافی مانگنی آتی ہو، سچے دل سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا آتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف وہ گناہ غلطیاں معاف کرتے ہیں بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنی زیادہ وسعت ہے، وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اس کے باوجود اگر کوئی محروم رہ جائے تو اس کی بدقسمتی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے بلکہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس پر عمل درآمد کرتا ہے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے۔ اور دوسری طرف جب آدمی گناہ کا، برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی نہیں لکھی جاتی، انتظار کیا جاتا ہے، اور جب وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر 10 یا 70 یا 700 نہیں، صرف ایک برائی لکھی جاتی، اور وہ بھی اگر معافی مانگے، توبہ کرے تو اس کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو نیکی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی توبہ پر منحصر ہے، توبہ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ توبہ کیسی کرتا ہے۔ کئی توبہ کرنے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پوری بستی پر تقسیم کر دی جائے، یعنی پوری بستی مل کر اس طرح کی توبہ کرے، سب کی مل کر اس طرح کی توبہ نہیں بنتی جس طرح کی ایک بندہ جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ تو ہر آدمی کا اپنے وہ احساس ہے کہ وہ کس احساس کے ساتھ، کس ندامت کے ساتھ، کس پشیمانی کے ساتھ، کس احساس کمتری کے ساتھ، کس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے۔ تو جس درجہ اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا، اتنی زیادہ اس کی توبہ قبول ہوگی، اثر رکھے گی، اور اس کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں اور آئندہ پھر نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہ ایسے لوگوں کے توبہ کرنے کی وجہ سے، ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے، آئندہ زندگی اچھی گزارنے کی وجہ سے ان کی پچھلی خطائیں، غلطیاں ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے۔ دوسری جگہ پر سورۃ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دیں، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں معاف کر کے جنتوں کے اندر داخل کر دیں گے جن کے اندر نہریں بہتی ہیں۔ تو یہ توبہ جو ہے، یہ رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، یہ توبہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور سرکش شیطان ان کو جکڑ دیا گیا۔ تو اب نیکی کی طرف بڑھنے کا زیادہ موقع ہے، برائی سے رکنے کا زیادہ چانس ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا سنہری موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیشہ دائمی اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، کیونکہ جب تک آدمی اعتراف نہ کرے اور اس کو احساس نہ ہو اس وقت تک توبہ نہیں ہو سکتی۔ توبہ اسی وقت ہے، معافی اسی وقت ہے۔ عام دنیا کے اندر بھی یہ معمول کہ جب تک آدمی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے اس وقت تک وہ معافی نہیں مانگتا۔ تو پہلے اپنے آپ کی غلطی، اپنا گناہ، اس کا اعتراف کیا جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، ہم سے یہ خطا ہوئی ہے، ہم سے یہ کمی رہ گئی ہے، ہم سے یہ زیادتی ہو گئی، اس کا اعتراف کرے اور پھر اس کو احساس بھی ہو اور اس پر پشیمانی اور ندامت بھی ہو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اب ہو چکا ہے تو یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اس سے ہمیں درگزر فرما۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا یہ معمول ہے کہ روزانہ 100 بار استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اگر آدمی توبہ کے بغیر فوت ہو جائے تو پھر آخرت میں اس کی جو سزائیں ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر جو حقوق العباد ہیں، لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ چیزیں آخرت میں گلے کا طوق بن جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، کہ ہر آدمی سوچے اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے اس کا معاملہ ابھی صاف کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب درہم، دینار، روپیہ، پیسہ یہ نہیں چلے گا، اس سے کسی کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس وقت نیکیوں کا تبادلہ ہوگا، نیکیاں اپنی دینی پڑیں گی دوسروں کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا کم پڑ گئیں پھر دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں لینے پڑیں گے حساب برابر کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے توبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جو کمی کوتاہی ہے اس کی بھی اللہ سے معافی مانگی جائے، اور انسانوں کے حق میں، عزیز و اقارب کے حق میں، دوست احباب کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں جو کمی کوتاہی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، ان کو راضی کیا جائے، ان کا حق ان کو واپس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے کہ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نماز کے اندر پڑھنے کے لیے یہ سکھائی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر یہ دعا بھی شامل ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، بڑی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، تو بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس آخری عشرے میں جو اب شروع ہو رہا ہے اور اس کی طاق راتوں میں، لیلۃ القدر میں، یہ دعا کرنے کی تعلیم دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔